بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قادری۔ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مسلم لیگ نون نے آزادی مارچ کی تیاری اور پلاننگ کے لیے مولانا سے مزید وقت مانگ لیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ یہ کہ مسلم لیگ نون اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہتی ہے اور ایک بار پھر پیپل پارٹی سے آزادی مارچ کے حوالے سے مشاورت کا ارادہ رکھتی ہے۔ لیگی قیادت کا خیال یہ ہے کہ آزادی مارچ شروع کرنے سے پہلے عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے، جس کا فیصلہ 3 اکتوبر کو مجلس عاملہ کے اجلاس سے پہلے کیا جائے گا۔ مجلس عاملہ کے فیصلوں اور لائحہ عمل کی منظوری نواز شریف سے لی جائے گی۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو نواز شریف سے ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی اعتماد میں لے لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے آزادی مارچ کی تیاری کے لیے مزید وقت کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے آزادی مارچ کا خاکہ بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ لیگی قیادت کا خیال یہ ہے حکومت کے خلاف تحریک میں ناکام معاشی پالیسیوں اور حکومت کے خلاف ہر محاذ پر احتجاج کیا جائے اور پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور کوئٹہ یعنی چاروں صوبوں سے بیک وقت مارچ نکالے جائیں اور چاروں صوبوں سے الگ الگ جماعتیں کارواں کی شکل میں اسلام آباد کا رخ کریں۔ لیگی قیادت نے مولانا فضل الرحمان کو بتایا کہ ڈیل کی خبریں بے بنیاد ہیں اور یہ اپوزیشن کی تحریک کو سبوتاژ کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہے۔ نواز شریف کسی سے ڈیل نہیں کر رہے، نہ وہ حکومت کے خلاف تحریک سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، لیکن تحریک چلانے کے لیے پوری طرح تیاری ضروری ہے۔ جلد بازی میں لانگ مارچ سے نقصان ہوگا۔ حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے دباؤ بڑھ رہا ہے اور اگلے 2-4 مہینے میں معاشی اہداف حاصل نہ ہونے کی صورت میں یہ دباؤ مزید بڑھے گا۔ اس بات کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے، عوام بے حد پریشان ہے اور عوام کے علاوہ اب کاروباری طبقہ بھی حکومتی پالیسیوں سے نالاں نظر آتا ہے۔ بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں ماند پڑی ہوئی ہیں اور آگے چل کر بھی ان سرگرمیوں میں مزید کمی آئے گی۔ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور سب سے بڑا معاملہ سفارتی محاذ کا ہے، جس میں کشمیر سر فہرست ہے۔ اپوزیشن تمام ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہتی ہے اور حکومت کے خلاف ایک مضبوط چارج شیٹ پیش کرنا چاہتی ہے۔ لیگی قیادت اس تجویز پر غور کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر مذہبی کارڈ کے استعمال سے دستبردار نہ ہوئے تو باقی سیاسی جماعتیں دیگر ایشو کے ساتھ الگ الگ آزادی مارچ کا حصہ بنیں گی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں اس پر دیگر جماعتوں سے مزید تجاویز اور رائے حاصل کی جائے گی۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی اب بھی دیکھو اور انتظار کرو یعنی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر گامزن ہے۔ خورشید شاہ کی گرفتاری کے بعد جیالوں میں بے چینی بڑھی ہوئی ہے۔ جیالے اصرار کر رہے ہیں کہ انہیں مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کا حصہ بننا چاہیے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی قیادت پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان ہر صورت اکتوبر کے وسط یا آخری ہفتے میں یہ مارچ کرنا چاہتے ہیں اور موسم سرما سے قبل ہی دھرنا دینا چاہتے ہیں۔ مولانا کا خیال یہ ہے کہ سردی سے قبل ہی یعنی سردی کی شدت بڑھنے سے قبل ہی لوگ دھرنے میں بیٹھ جائیں اور اس کا فیصلہ ہو جائے۔ لیگی قیادت اس حوالے سے لائحہ عمل کی تیاری کر رہی ہے اور ان کا خیال یہ کہ عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے، اس لیے وہ لیگی قیادت عوامی رابطہ مہم کی پلاننگ کر رہی ہے۔ بیشتر لیگی رہنماؤں کے جیل یا زیر حراست ہونے کی وجہ سے اب سارا بوجھ شہباز شریف کے کندھوں پر ہے۔ آزادی مارچ اور دھرنے کی تاریخ کا فیصلہ نواز شریف کریں گے اور منظوری کی صورت میں عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی۔ تو لگتا یوں ہے کہ بال ایک بار پھر نواز شریف کے کورٹ میں آن گری ہے۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ پرائم منسٹر عمران خان امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ 27 سپٹمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے وہ۔ یہاں سعودی عربیہ میں انہوں نے عمرہ فرمایا تھا جی، وہاں وہ سیاسی عمرہ یہ اچھا جو بھی اقتدار میں آتا ہے نا وہ بھاگتا ہے وہاں، اس کا خیال پتہ کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، ڈی سی لاہور اور ڈی سی راول پنڈی کو ہٹایا گیا اور اسی بنیاد پہ ہٹایا گیا ہے کہ ڈینگی بے قابو ہو گیا تھا، ڈینگی کو کنٹرول نہیں کیا گیا، تو کہیں نہ کہیں جو سرویلنس ہو رہی تھی
اس میں کوئی غفلت تو تھی, کوتاہی تو تھی اس میں کہیں نہ کہیں. مقصد یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے, جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے ٹو مانیٹر دی ایکٹیویٹیز آف یور آفیسرز, اور اگر آپ کے افسر جو ہیں وہ صحیح اپنی پرفارمنس نہیں دے رہے تو دے ہیو ٹو بی ٹیکن ٹو ٹاسک. خیال سے عثمان بزدار صاحب کو اس کے لیے اس کا ذمہ دار ٹھہرانا تھوڑا سا غلط ہے, کیونکہ جو میرے خیال سے سب سے بڑی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ میں عثمان بزدار صاحب کے بعد, وہ ہے یاسمین راشد صاحبہ. وہ میری تو خیر ان سے بہت امیدیں تھیں, میں نے ان کا الیکشن بھی کور کیا تھا, اور میرا تو تھا کہ وہ ڈاکٹر بھی تھی, گائنیکالوجسٹ تھی, وہ آئیں گی, کوئی پلان بنے گا. کیا آزادی مارچ سے پہلے بھی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ حکومت سے ایک ایلینیشن, عدم وابستگی کا رجحان ہے, یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے, لیکن حکومت سے ناراضگی کا مطلب یہ نہیں ہے, یا حکومت سے جو مسائل ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جا کے مولانا صاحب کی طرف چلے جائیں گے. مولانا صاحب کیا ہوپ دے سکتے ہیں؟ صرف جی اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک عمومی بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں پریونٹیو ہیلتھ یاد آتی ہے جب ہماری کوئی بیماری پھیل جاتی ہے. ہم نارمل حالات میں پاکستان میں ہر جگہ پہ پریونشن کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے, نہ پالیسی کی سطح پہ, نہ اس پہ خرچہ کرنے کے حوالے سے, نہ آرگنائزیشنلی. میں تو پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں. میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ ڈومینیٹ کریں گے تو بینیفیشری کس کے ہوں گے؟ وہ پنجاب کے ہوں گے مستقبل میں, یا پھر وفاق کے ہوں گے؟ شہباز شریف صاحب تو پی ایم ایل این کے صدر ہیں نا جی اس وقت. سر میرا سوال بڑا سمپل ہے, میں کہہ رہا ہوں اگر ایک آپ نے بات کی, دیکھیے اس ملک میں پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے. اور کچھ عام خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پنجاب میں جیل مینول تبدیل, قیدیوں کی ترجیحی کلاسز ختم کرنے کا فیصلہ. مینول میں تبدیلی کے ذریعے قیدیوں کی ترجیحی کلاسز کو ختم کر دیا جائے گا. نئے ایکٹ میں تمام قیدیوں کی ایک ہی کلاس ہوگی. قیدیوں کی رہائی کے لیے پیرول ایکٹ کا نیا مسودہ تیار کیا جائے گا. پیرول ایکٹ کو آسان بنانے کی منظوری دے دی گئی, جس سے دوسرے صوبوں کے قیدی بھی استفادہ کر سکیں گے. قیدیوں کو طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. شدید بیمار قیدیوں کو جیل اسپتال کی بجائے شہر کے باہر ہسپتال میں علاج کی سہولت دی جائے گی. قیدیوں کے جیل میں رہنے کو بین الاقوامی معیار کے مطابق لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ان کے وکیل فاروق ایچ نائک کی ملاقات کی درخواست مسترد کر دی. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے آصف علی زرداری سے وکیل کی ملاقات کی درخواست کی سماعت کی. چودھری ریاض ایڈوکیٹ نے درخواست میں کہا کہ پیر کو آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک مصروف ہیں, اس لیے کسی دوسرے دن انہیں آصف زرداری سے ملاقات کی اجازت دی جائے. جج محمد بشیر نے کہا کہ اس دن آپ نے دیکھا وکیل صاحب میرے ساتھ کتنی بدتمیزی کر رہے تھے, جتنی رعایت کرو سب اتنا سر پر چڑھتے ہیں. چودھری ریاض ایڈوکیٹ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کس وکیل نے بدتمیزی کی تھی. جج محمد بشیر نے حکم دیا کہ جس دن ملاقات کا وقت مقرر ہے اس دن ہی ملاقات کریں. زیادہ مسئلہ ہے تو جائیں, اوپر سے اجازت لے کر آ جائیں. پیپلز پارٹی کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. کرنسی نوٹوں کا ایک بڑا سکینڈل منظر عام پر آ گیا. آڈیٹر جنرل رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ 1985 سے 2012 تک جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت 500 روپے کے 1 ارب 30 کروڑ نوٹ چھاپے گئے. 2012 کی ڈیڈ لائن تک حکومت کو صرف 43 کروڑ نوٹ واپس ملے. 87 کروڑ نوٹوں کا ریکارڈ تک موجود نہیں. آڈیٹ حکام نے خدشہ ظاہر کیا کہ کروڑوں روپے مالیت کے نوٹ جعلی کرنسی کے تبادلے میں استعمال ہو سکتے ہیں. آڈیٹر جنرل آفس نے سفارش کی ہے کہ اس معاملے کے ذمہ داران کا جلد تعین کیا جائے. اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نیب کی جانب سے دوسری بار طلب کیے جانے پر بھی پیش ہونے سے معذرت کر لی. نیب راولپنڈی کے نام خط میں مراد علی شاہ نے کہا کہ 24 ستمبر کی طلبی مختصر وقت میں ممکن نہیں, لہذا نئی تاریخ دی جائے. ذرائع کے مطابق خط میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے موقف اختیار کیا کہ سلامت طلبی کا نوٹس تاخیر سے ملا, وقت بہت کم تھا, نئے مقام تفتیش کے لیے کوئی اور دن مقرر کریں, وہ حاضر ہو جائیں گے. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اہم رہنما اور سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر گفتگو کر رہے ہیں. اعتراض ہے میں دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں حکومتی ورژن یا کوئی. اور یہ پنجاب کی حد تک ہوں گے سر یا وفاق میں بھی ہوں گے؟
میں تو پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں. میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ ڈومینیٹ کریں گے تو بینیفیشری کس کے ہوں گے؟ وہ پنجاب کے ہوں گے مستقبل میں یا پھر وفاق کے ہوں گے؟ شہباز شریف صاحب تو پی ایم ایل این کے صدر ہیں نا جی اس وقت. سر میرا سوال بڑا سمپل ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر ایک آپ نے بات کی دیکھیے اس ملک میں پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب میں کون ہے اور کے پی کے میں کون ہے. ووٹ بینک پی ٹی آئی کا عمران خان کا ووٹ بینک ہے. ٹھیک، تو ووٹ بینک کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو پھر ووٹ بینک آپ کو پتہ ہے ان کی پارٹی میں کس کا ہے؟ جی وہ ان کی پارٹی میں کوئی 35 سال سے ہے، ہمیں معلوم ہے کس کا ووٹ بینک ہے، لیکن اس کو 35 سال ہو چکے ہیں اور جو اس وقت صورتحال ہے، جو لیگل پیچیدگیاں ہیں، جو مقدمات ہیں، اس میں ہو سکتا ہے اس پارٹی میں چینج آئے. وہ کتنا سموتھلی چینج آتا ہے وہ وقت بتائے. ہمایوں خان صاحب، طاقتور حلقوں کو یہ تو نظر آ گیا ہے کہ نواز شریف کو اقتدار سے نکال کر بھی نواز شریف کا انفلوئنس یا اثر و رسوخ ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ان کو سیاست سے نکالیں گے تو پھر ان کی بیٹی مریم ان کی وارث کے روپ میں سامنے آ جائے گی اور مریم دوسری نواز شریف ثابت ہوگی. ووٹ بینک چونکہ نواز شریف کا ہے، کسی دوسرے کو اگر پارٹی لیڈر بناتے ہیں تو کارکن نہیں مانتے، اس لیے پھر سے یہ کوششیں کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف قیادت کے لیے رضامند ہو جائیں اور نواز شریف خود کو اور اپنی صاحبزادی کو پیچھے کر لیں تو شہباز شریف کی قیادت پر ہی صبر شکر کر لیا جائے. اب نہ یہ فارمولہ نیا ہے، نہ یہ پیشن گوئی نہیں ہے. شہباز شریف کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو سیاست وہ کرتے ہیں وہ کارکنوں کو زیادہ پسند نہیں ہے اور وہ اپنے بھائی سے بے وفائی کرنے کو بھی تیار نہیں، ورنہ یہ کام وہ بہت عرصہ پہلے کر چکے ہوتے. تو شہباز شریف کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جسے نواز شریف کی منظوری یا پھر تائید حاصل نہ ہو. شہباز شریف محاذرائی کے حق میں نہیں ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتے اور وہ ایک معتدل قسم کا خود کو لیڈر سمجھتے ہیں. نواز شریف اپنے بھائی کو بھی قیادت سونپنے کو تیار ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں اگر اس وقت اس فارمولے پر عمل کیا گیا یا اس فارمولے کو تسلیم کیا گیا تو عمران خان اور ان کی حکومت بچ نکلے گی. نواز شریف کا راستے سے ہٹ جانا خان صاحب کے لیے آکسیجن ثابت ہوگا. تو مسئلہ یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کسی اور کے پاس جائے گی یا نہیں، مسئلہ تو حکومت کا ہے کہ اس کے پاس کتنی سانسیں بچی. یہاں ملیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. نریندر مودی کو نیو یارک میں خطاب کرتا دیکھ کر ایڈولف ہٹلر کی یاد تازہ ہوگی. ہٹلر کو دنیا اس لیے ظالم کے نام سے یاد کرتی ہے کہ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا. مودی اسلام دشمنی میں سب کر لے چکا ہے اور ہندوؤں کی داعش بی جے پی کا سربراہ ہے. مودی جی نے بھی کیا قسمت پائی ہے، مقدر میں گالیاں لکھی ہیں. پاکستانی قوم نے شاید ہی کسی لیڈر سے اتنی نفرت کی ہو جتنی مودی سے کرتی ہے. لوگ آج بھی مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کا نام احترام سے لیتے ہیں، ان کے نظریے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن انہیں گالی دے کر یاد نہیں کرتے. نریندر مودی صاحب کو یہ اعزاز ہے کہ وہ سب پر بازی لے گئے. پہلے دہشت گردی کا لیبل ماتھے پر لگا اور امریکہ تک نے داخلے پر پابندی لگا دی، ویزا دینے سے انکار کر دیا اور گجرات کے دہشت گرد کے نام سے پوری دنیا میں مودی صاحب کا ڈنکا بجا. کشمیر کا سٹیٹس ختم کرنے کا لیبل اس کے ماتھے پر لگا ہے. اب وہ رہتی دنیا تک سب کو یاد رہے گا. اسی وجہ سے مودی کو ایڈولف ہٹلر ثانی کا خطاب مل چکا ہے. لوگ انہیں ہٹلر ثانی کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو مودی کو جو گالیاں دے کر جی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ کشمیر پر ثالثی کرانے کی پیشکش کرنے والا امریکی صدر ہیوسٹن میں مودی کی بغل میں کھڑا تھا اور مودی نے اس کو متاثر کرنے کے لیے ایک انتہائی بڑا اجتماع کیا. ہاں صاحب نے امریکہ میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد سے کچھ عرصہ قبل خطاب کیا تھا جب وہ پہلی بار امریکہ میں گئے اور اتنی بڑی تعداد میں پاکستانیوں سے خطاب کر کے انہوں نے بھارت کو احساس سے کمتری میں مبتلا کر رکھا تھا. تو اس کے جواب میں
اب انڈیا نے اس سے بھی زیادہ لوگ بلائے, مودی نے اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں سے خطاب کیا. تو دونوں ملکوں میں ہر سطح پر مقابلے کا رجحان پہلے بھی تھا اور اب بھی نظر آتا ہے. بھارت جو خود کو بڑا مہان دیش قرار دیتا ہے, وہ اپنا مقابلہ کسی مہان دیش سے نہیں کرتا, یعنی چین یا کسی اور ملک سے مقابلہ نہیں کرتا. مقابلہ پھر بھی اس کا پاکستان سے ہے اور پاکستان کا بھارت سے ہے, اور یہ تب تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک دونوں ملکوں میں دیرینہ تنازعات ختم نہیں ہو جاتے. انڈیا اگر ایٹم بم بناتا ہے تو پاکستان نے بھی بنا لیا. انڈیا اگر میزائلوں کو تجربے کرتا ہے تو پاکستان اس سے بھی طاقتور میزائل بنا لیتا ہے. مودی امریکہ میں جلسہ کرتے ہیں تو خان صاحب اس سے بھی بڑا جلسہ کر لیتے ہیں, اور پھر مودی اس سے بھی بڑا جلسہ کرنا پہنچ جاتے ہیں. اب جواب دینے کی باری پاکستان کی ہے کہ کب اور کہاں جواب دینا ہے. اس کا پتہ آنے والے چند دنوں اور مہینوں میں لگ جائے گا. دیکھیں, بھارت آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان سے 6 گنا بڑا ملک ہے. اسی تناسب سے ہندوستانی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. جہاں ایک پاکستانی ہے وہاں پہ 6 ہندوستانی ہیں, تو پاکستانیوں کی تعداد ہندوستانیوں کے مقابلے میں کم ہے. ٹیکنالوجی اور آئی ٹی, یہ وہ 2 شعبے ہیں جس میں بھارت ہم سے آگے نکل گیا. یہ اعتراف کرنے میں کسی کو کوئی شرم نہیں آنی چاہیے. یہ وہ میدان ہے جہاں بھارت نے دنیا بھر میں اپنی مارکیٹ بنا رکھی ہے, اپنی ساکھ بلڈ کی ہے, اور امریکہ بھی بھارت کو ایک بڑی مارکیٹ سمجھتا ہے. 1 ارب, 1.25 ارب یا 1.5 ارب کی آبادی ہے تو یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. اس کے برعکس پاکستان امریکی یا یورپی ممالک کی مارکیٹ نہیں ہے. اسٹریٹجک لحاظ سے پاکستان کی بڑی اہمیت ہے, اور اسی وجہ سے پاکستان بڑے بڑے ملکوں کے درمیان ایک سینڈوچ بنا ہوا ہے. پاکستان کو جنگی جغرافیائی لحاظ سے ہر طرح کی اہمیت حاصل ہے, لیکن یہاں سرمایہ کاری, یہ سرمایہ کاری کے لحاظ سے سود مند نہیں ہے. جہاں جنگیں ہوں, جہاں پہ پولیٹیکل انریسٹ ہو, جہاں حکومتی پالیسیوں میں تسلسل کا فقدان ہو, یہاں یہ نہ پتا ہو کہ جمہوریت کتنی دیر چلے گی, تو وہاں پہ انویسٹر کے لیے کوئی فرینڈلی ماحول نہیں ہوتا. ہمیں کبھی کرپشن کا دورہ پڑ جاتا ہے, اور کبھی دھاندلی کے مروڑ ہمارے پیٹ میں اٹھتے ہیں, کبھی ہمیں ہماری مذہبی حمیت پر سوال آ جاتا ہے. اگر بھارت اور پاکستان کا موازنہ کیا جائے تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ انڈیا پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا, اس کے بعد امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہوا. اس سے پہلے تو امریکہ بھی بھارت کو روس کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے روسی ممالک کا حصہ سمجھتا تھا. یعنی روس اور انڈیا کی دوستی تھی تو انڈیا روسی بلاک میں تھا, تو انڈیا نے سب سے پہلے خود کو نیوٹرلائز کیا ہے, اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے مؤثر پالیسیاں بنائی ہیں, بزنس فرینڈلی ماحول بنایا ہے, اپنی ایک پوری نسل کو آئی ٹی کے شعبے میں تیار کیا ہے. آج وہ اس کا پھل کھا رہے ہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم صرف مودی کو گالیاں دے کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مودی کو گالیاں دینے سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینا چاہیے, اور جو ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے امریکہ سے توقعات باندھ کر پھر سے امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں, امریکہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں, جس سے نواز شریف نے 3 سال پہلے نکال لیا تھا, امریکہ کو صاف جواب ہو گیا تھا, آج پھر ہم امریکہ کے در پہ کھڑے ہیں. تو اس کے برعکس اگر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, یہ ہے وہ مشکل ٹاسک. وہ جو قوم کو کہتے ہیں نا خان صاحب کہ جی وہ مشکل فیصلے کر رہے ہوں گے, تو مشکل فیصلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے کریں. واپس امریکہ کے در پہ کھڑا ہونے سے کون سا مشکل فیصلہ ہے؟ اپنا ماحول ٹھیک کریں, سی پیک کو تیز کریں. سی پیک وہ منصوبہ ہے, وہ پروجیکٹ ہے جو چند سالوں میں آپ کو بھارت سے اگر بہت آگے نہ لے جا سکا تو دنیا میں بھارت کے برابر آپ کو ضرور کھڑا کر دے گا. تعلقات اپنی جگہ پہ, لیکن اوقات زیادہ میٹر کرتی ہے. ہم کب تک صرف تعلقات پر ہی اتراتے رہیں گے, گھمنڈ کرتے رہیں گے؟ پہلے اوقات تو ٹھیک کر لیں. استاد ہیں, دانشور ہیں, کالم نگار ہیں, تجزیہ نگار ہیں, حسن نثار گفتگو کر رہے ہیں خان صاحب کے دورہ امریکہ کے حوالے سے. ذرا سنتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں حسن نثار. میرے مطابق صاحب پرائم منسٹر عمران خان امریکہ پہنچ گئے ہیں, 27 سپٹمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. وہ یہاں سعودی عربیہ میں انہوں نے عمرہ فرمایا تھا جی, وہاں وہ سیاسی عمرہ. یہ اچھا جو بھی اقتدار میں آتا ہے نا وہ بھاگتا ہے وہاں. اس کا خیال پتہ کیا ہوتا ہے, اس کے دماغ میں نہیں تو بیک آف ہز مائنڈ یہ بات ہوتی ہے کہ یہاں کعبہ کے گرد چکر لگانے کے بعد جو چکر میں لوگوں کو دوں گا وہ معاف ہو جائیں گے, یہ نہیں ہونے.
پہلی بات. اچھا, میں تو مانگے پہ بھی مشورہ نہیں دیتا, قیمتی ہوتا ہے بہت. میں بن مانگے مشورہ دے رہا ہوں ایک عمران خان کو کہ اسکرپٹ سے, لکھی ہوئی تقریر سے باہر نہ جائے. مشورہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, جیسے ہاں اس پہ اسٹرکٹلی اس کے اندر ہے, چونکہ آگے پیچھے ہوا تو بہت بری طرح سلپ ہو جانے کا خطرہ ہے. صحیح. ہاں, اور یو این جو ہے وہ پاکستان کی اسمبلی اور کنٹینر سے تھوڑی مختلف جگہ ہے. تو احتیاط, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہے, جو دل میں آتا ہے وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کین افورڈ اٹ, جو دل میں آئے کہہ دیں. ہمارا ڈونلڈ ٹرمپ ماڑا ہے, روکڑا نہیں ہے. وہ سپر پاور کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ہی کین گیٹ اوے ود ایوری تھنگ, وی کی ناٹ. ہماری تو اوقات یہ ہے کہ ہم اپنے نان کی قیمت کا تعین خود نہیں کر سکتے. یہ حیثیت ہے. ہم نے اس ملک کا کون سا ساسہ رکھنا ہے, کون سا بیچنا, یہ تمہارا وزیر خزانہ نہیں کر سکتا, تمہارا وزیر اعظم نہیں کر سکتا. دیکھیے, خان صاحب کے حمایتیوں کو خدشہ یہ ہے کہ خان صاحب اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے کہیں پھسل نہ جائیں اور پتہ چلے کہ انہوں نے وہاں بھی نواز شریف کو چور چور کہنا شروع کر دیا ہے, یا پھر کوئی ایسی بڑک مار دی ہے جس پر لینے کے دینے پڑ جائیں. دوسرا, خان صاحب کی چونکہ تاریخی معلومات کے حوالے سے پوری دنیا ہی جانتی ہے کہ اکثر ان کی تاریخی معلومات میں تصادم ہو جاتا ہے. جرمنی اور جاپان کی سرحدیں کہیں مل جاتی ہیں, کسی ملک کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بات ان کے منہ سے نکل سکتی ہے. تو اب میرا گمان یہ بڑا مشکل کام ہے کہ خان صاحب لکھی ہوئی تقریر سے ہٹ کے بات کریں. اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تو اس کو ہی بڑی کامیابی سمجھوں گا, جس طرح حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں. اب حسن نثار صاحب نے خان صاحب کا عمرہ بھی سیاسی قرار دے دیا, چونکہ حسن نثار خود تحریک انصاف کے بانیوں میں سے ہیں اور خان صاحب کے بارے میں دوسرے لوگوں سے, یعنی مجھ سمیت دوسرے لوگوں سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں. تو وہ جانے اور خان صاحب جانے, وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا دورہ سعودی عرب کس لیے تھا. میرا گمان یہ ہے کہ حسن نثار صاحب بھی تبدیلی سے کسی حد تک مایوس ہو چکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عوام کو چکر دیے جا رہے ہیں, یعنی بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تو میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے, یا میرا اس پہ سوال یہ ہے کہ ان دانشوروں کو آخر ہو کیا گیا ہے. کل تک جس کو یہ بالکل صحیح کہتے تھے اور اس پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ اس پہ ایمان لے کے آؤ, آج اسی کو ماننے سے انکاری ہیں. وہ کھل کر اس بات پر اقرار نہیں کرتے, لیکن یہ جو ہیلے بہانے سے یہ تو بتا ہی دیتے ہیں کہ کون کس کو چکر دے رہا ہے. تو یہ وہی دانشور لوگ ہیں جن کی باتوں کو لوگ سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ تو انہی کی باتوں پر ایمان لا کر خان صاحب کے مریدین میں شامل ہوئے ہوں گے. آج وہ بیچارے کیا کریں, جب پیر صاحب نے قبلہ ہی بدل دیا ہے تو مرید بیچارے کہاں جائیں, یا کھل کر کہے کہ ان کا پیر ٹھیک نہیں نکلا, انہوں نے پیر بدل لیا ہے اور مریدین بھی بدل لیں, لیکن اب بھی اشاروں کنایوں میں بات کی جا رہی ہے. تو ذرا سچ بولنے کی ہمت لائیں. آگے بڑھتے ہیں اور تھنک ٹینک میں بہت سے تجزیہ نگار ہیں, آپ جانتے ہیں سب کو کون کون صاحب ہیں. ذرا دیکھتے ہیں تجزیہ کیا ہے, موضوع کیا ہے. واچ دس. کیا آزادی مارچ سے پہلے بھی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ حکومت سے ایک ایلینیشن عدم وابستگی کا رجحان ہے, یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے. لیکن حکومت سے ناراضگی کا مطلب یہ نہیں ہے, یا حکومت سے جو مسائل ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جا کے مولانا صاحب کی طرف چلے جائیں گے. مولانا صاحب کیا ہوپ دے سکتے ہیں؟ صرف مولانا صاحب کا صرف یہ ہے کہ اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے ملک کے اندر, مسائل ہیں, مشکلات ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مشکلات میں وہ کیش کر سکتے ہیں اور لوگ جو ہیں ان کو چھوڑ کے ان کی طرف, مولانا صاحب کی طرف آئیں گے, جس کا کوئی امکان نہیں ہے. اب جہاں تک اس سے پہلے تبدیلیوں کی بات ہے, اس میں یہ ہے کہ عمران صاحب جب واپس آئیں گے تو پھر ان کو ایک حقیقت پسندانہ انداز میں اپنی ٹیم کو دیکھنا پڑے گا اور کوئی پرفارمنس کو بہتر کرنا پڑے گا, تو اس سے کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر وہی سٹینڈ سٹل کا سلسلہ رہا کہ جہاں ہیں ہم وہی ہیں, تو میرا خیال ہے پھر ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ان کی مشکلات میں اضافے کو آٹومیٹکلی
آپ اپوزیشن کے فائدے اس کے کاؤنٹ نہ کریں. درمیان میں بہت سے انٹرویننگ فیکٹرز ہوتے ہیں, بہت سے ایسے فیکٹر ہوتے ہیں کہ وہ شفٹ نہیں ہونے دیتے, کہیں اور چیزیں نہیں. ویری فیو سیکنڈز لیفٹ. خبر کیا آزادی مارچ سے پہلے ہی ہو سکتا ہے کہ سچویشن بہتر ہو جائے, کوئی ایک طرف لچک دکھائے؟ ٹھیک, میں دوبارہ یہ بات دہراؤں گا اپنی, اگر اس مزاحمتی تحریک کو کامیاب ہونا ہے تو پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کا جو ہے وہ سربراہی لینی پڑے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح کی کوئی تحریک یا کوئی سیاسی تبدیلی امید نہ رکھو. ہاں ٹھیک ہے. بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان ہی وہاں پر غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال طاری کر سکتے ہیں. بڑی پولیٹیکل فورسز وہ نہیں چاہتی جو مولانا چاہتے ہیں. البتہ جو حکومت ڈینگی پر قابو نہیں پا سکتی, اس سے آپ یہ سمجھیں کہ وہ عوامی رد عمل پہ قابو پا لے گی. جو حکومت مچھروں کو قابو نہیں کر سکتی, وہ انسانوں کو یا کسی بڑے ہجوم کو کیسے کنٹرول کر سکے گی؟ وقت نے تو ثابت کر دیا کہ حکومت بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. انتظامی معاملات پر بھی گرفت بہت کمزور ہے. ابھی تک حکومت کو اپوزیشن نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا, یعنی اس امتحان میں نہیں ڈالا جس میں حکومت کی انتظامی صلاحیتوں کا پتہ چل سکے. اگر مولانا فضل الرحمان, ہائپوتھیٹیکلی لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر مولانا صاحب 1 لاکھ لوگوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئے اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی ان کا ساتھ دیا, تو پھر ان کو اسلام آباد سے نکالے گا کون؟ حکومتی مشینری تو یہ کام کر نہیں سکتی, اور اگر یہ کام کسی اور ادارے سے لیا گیا تو تصادم کا خطرہ موجود رہے گا. ویسے تو حکومت یہ کہہ چکی ہے, خود خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ احتجاج جمہوری جماعتوں کا حق ہے, اپوزیشن آئے ہم کنٹینر دیں گے, کسی کو بزور طاقت احتجاج سے نہیں روکیں گے. تو یہاں پر اصل امتحان شروع ہوگا. نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں خان صاحب کا دھرنا روکنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ انہیں بیٹھے رہنے دیا اور تصادم سے گریز کیا, کیونکہ لاکھوں لوگوں سے, ہزاروں لوگوں سے تصادم ممکن نہیں ہوتا. آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے. اپنے لوگوں کو آپ اپنے لوگوں سے کیسے لڑا سکتے ہیں, یہ کیسے مروا سکتے ہیں؟ اور اگر لوگ مذہب کے نام پہ بیٹھے ہوں تو ویسے بھی لوگ انہیں ہاتھ لگانے سے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں. تو سیاسی قیادت کے ساتھ سیاسی مطالبات پر بات ہو سکتی ہے, لیکن اگر معاملہ مذہب کا ہو تو اس میں دوسرے فریق کے پاس آپشن بہت کم ہو جاتے ہیں, محدود ہو جاتے ہیں. اور جو حکومت ویسے بھی دباؤ کا شکار ہو, اس کے پاس تو آپشن بالکل نہیں ہوتے. لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں, جو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, جو سیاسی پنڈت ہوتے ہیں, جو سیاست کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں یا اقتدار کی غلام گردشوں سے واقف ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کا اسلام آباد میں پہنچنا ہی تبدیلی کا مظہر ہوگا, ورنہ وہ اسلام آباد تک پہنچیں گے نہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی اہم موضوع ہے اور بھی دکھ ہے زمانے میں سیاست کے سوا. ڈینگی بہت پھیلا ہوا ہے, کچھ ڈینگی کے موضوع پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور دو تجزیہ نگار ہیں, بے نظیر شاہ اور شاد بھٹی, گفتگو کر رہے ہیں کسی اہم موضوع کے حوالے سے. جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. تجزیہکاروں کی گفتگو کا خلاصہ بھی. جی بے نظیر, خیال سے عثمان بزدار صاحب کو اس کے لیے اس کا ذمہ دار ٹھہرانا تھوڑا سا غلط ہے, کیونکہ جو میرے خیال سے سب سے بڑی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ میں عثمان بزدار صاحب کے بعد, وہ ہے یاسمین راشد صاحبہ. وہ میری تو خیر ان سے بہت امیدیں تھیں, میں نے ان کا الیکشن بھی کور کیا تھا, اور میرا تو تھا کہ وہ ڈاکٹر بھی تھی, گائنیکالوجسٹ تھی, وہ آئیں گی, کوئی پلان بنے گا. پنجاب میں ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ صحت کے حساب سے پالیسی کیا ہے, پلان کیا ہے. اتنا بڑا صوبہ ہے اور یہاں پہ ابھی تک کلولیس ہے یاسمین صاحبہ کی جو منسٹری ہے کہ کیا کام کر رہا ہے. اب صاحب یار یہ نظر کی ذرا جی صحیح کر لیں صاحب, ایک لائن میں وہ دوسرا زوئیں لگتا ہے. اب صاحب یہ بھٹی صاحب ایک لائن میں ایڈ کر لیں. فیڈرل سطح پہ تبدیلی کے اوپنر تھے اسد عمر صاحب, وہ غروب ہو گئے. پنجاب کی سطح پہ یاسمین راشد صاحب آئرن لیڈی تھی, وہ غروب ہو گئیں. اور آپ اندازہ کریں, یعنی اس دکھ کی بات یہ ہے کہ راولپنڈی میں گردوں کا اسپتال ہے, بلڈنگ بن گئی ہے, مشینری آئی پڑی ہے, لیکن وہ چالو نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہ شہباز شریف کے دور کا تھا. بھائی اس پہ کوئی نام لکھ لو,
शेख रशीद मेमोरियल अस्पताल बना दो लेकिन चला दो। एक नारोवाल में दूसरा भी एक बंद किया RIC कोई था, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बिल्कुल सही बात। वो उसका उन्होंने किया ये कि बजट आधा कर दिया और बाकी सूबों के मरीज बंद कर दिए। बिल्कुल भट्टी साहब, यही बात है, ईगो को बीच में ना आने दे। हमारे तमाम तज्ज़ियाकार इसी तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, हर वो मंसूबा, हर वो प्रोजेक्ट जिससे लोगों को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की याद आए और वो मंसूबा वो ज़ेरे तकमील हो, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया है, वो अधूरा पड़ा है। चाहे वो लाहौर का ऑरेंज ट्रेन मंसूबा हो या मुख्तलिफ शहरों में ज़ेरे तकमील हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट हों। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? नून लीग के लोग तो कहते हैं इसकी बुनियादी वजह नफरत है, जबकि हुकूमत कहती है कि पैसा नहीं। हालांकि इन मंसूबों का बराह रास्त ताल्लुक आवाम से है। ऑरेंज लाइन पर ना तो नवाज शरीफ ने सफ़र करना था, ना शहबाज शरीफ या उसके बच्चों को उसका कोई फ़ायदा होता। इस पर जो रकम लगी वो आवाम की जेबों से निकलेगी या आवाम की जेबों से निकल के लग चुकी है। तो ऑरेंज लाइन पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन दिखावे के लिए हर मंसूबे पे 2 से 4 मजदूर लगे हैं जो इसी अवतार से लगे रहे तो अगले 100 साल तक कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा। अब अल्लाह जाने किस बात का खौफ है कि कहीं ये मंसूबे मुकम्मल हो गए तो लोग कहीं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को याद न करने लगे। वो याद तो अब भी कर रहे हैं। ये जो हेल्थ और ट्रांसपोर्ट के मंसूबे होते हैं, इनका ताल्लुक बराह रास्त आवाम से होता है, मुझसे और आम लोगों से होता है। ये अवामी मंसूबे हैं। अगर इनको ही सियासी मंसूबा समझ लिया गया है तो फिर इनकी किस्मत में डंप होने के सिवा और क्या रह गया। अब जहां तक डेंगू का मसला है या पंजाब की वज़ीर सेहत के हवाले से जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि वो एक बेहतरीन खातून है, बहुत अच्छी खातून है, बेगम यास्मीन राशिद। ये उनकी हिम्मत है, किसी को पता नहीं कि वो किस उम्र के किस हिस्से में है। वो तकरीबन 78 प्लस हैं, 80 हो चुकी होंगी। अब उनकी हिम्मत है कि वो इस उम्र में भी एक जवान औरत की तरह, बाहिम्मत औरत की तरह काम कर रही हैं और एक मुश्किल वज़ारत उन्हें सौंप दी गई है। चूंकि वो PTI की उन कारकुनों में शामिल है जो नजरियाती, जो शुरू से खान साहब के साथ है। ये वो लोग हैं जो PTI के फाउंडर मेंबर्स हैं, तो उन्हें एक टास्क दे दिया गया, वो बेचारी पूरी कर रही हैं। हालांकि ये उनकी जॉब नहीं है। डेंगू का मसला पूरे मुल्क में फैला हुआ है, तो असद उमर और यास्मीन राशिद का कोई कंपैरिजन भी नहीं है, बहुत फर्क है। असद उमर साहब ने जिस तरह डेंगे मारकर कौम को मिसगाइड किया था, या जिस तरह वो डेंगे मारकर आए थे, यास्मीन राशिद ने वो डेंगे नहीं मारी, ना वो अब मार रही हैं। लेकिन मेरी जाती राय ये है, बड़ी मुद्दबाना राय है, कि डॉक्टर साहब को प्रैक्टिकली वजारत चलाने की बजाय कोई मुशावरती रोल पकड़ना चाहिए। मेरा ख्याल है उनको अगर आप पार्टी की उस पर लगा दें, यानी वो अपनी पार्टी की तंजीम साजी करें, तो ये रोल वो बेहतर तौर पर कर सकती हैं। अब डेंगू पे जरा बात करते हैं डिटेल में। डॉक्टर जफर मिर्जा हेल्थ एडवाइजर हैं और उनकी एडवाइजरी में पहली दफ़ा एक ज़बरदस्त किस्म का उनको एक टास्क मिल गया है डेंगू के हवाले से। गवर्नमेंट क्या कहती है डेंगू के हवाले से, वो सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने वो मैयर्स लिए जो साबका हुकूमतें लिया करती थी। क्योंकि क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि जो काम शहबाज शरीफ कर गए वो मौजूदा हुकूमत से नहीं हो रहा। तो ज़रा सुनते हैं मुशीर सेहत की ज़ुबानी। से बहुत बीमारी में बहुत फर्क पड़ा, तो उस तरह की प्रिवेंटिव कैंपेन हमें इस दफा नजर नहीं आई। ठीक है, कुछ पोस्टर्स वगैरह जरूर छपे, लेकिन जो एक अवेयरनेस कैंपेन इस सीजन में रन अब से कुछ सालों पहले की जाती थी, वो इस साल नहीं की गई। इसकी क्या वजह? आप इस एनालिसिस से एग्री करते हो? इसकी क्या वजह? जी, इसका जवाब देने से पहले मैं एक अमूमी बात करना चाहता हूं, और वो ये है कि पाकिस्तान में हमें प्रिवेंटिव हेल्थ याद आती है जब हमारी कोई बीमारी फैल जाती है। हम नॉर्मल हालात में पाकिस्तान में हर जगह पे प्रिवेंशन के ऊपर हमारी तवज्जो नहीं है, ना पॉलिसी की सतह पे, ना उस पर खर्चा करने के हवाले से, ना ऑर्गेनाइजेशनली। जब कोई बीमारी फैल जाती है तो हमें अचानक प्रिवेंशन याद आ जाती है और पब्लिक हेल्थ की हम बात करना शुरू कर देते हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करना शुरू करते हैं। ये हमें चेंज करना पड़ेगा और इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरे तरीके से फोकस किए हुए है कि हमने किस तरह बैलेंस करना है बिटवीन क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ के दरमियान। अब आपके मैं उस सवाल की तरफ आता हूँ। यकीनन शायद ये ऐसा रहा है कि चूंकि देखें, डेफिनेटली ये बात सही है कि लीडरशिप मेक्स बिग डिफरेंस।
اور اگر وہ لیڈرشپ ہو اور اس کے ساتھ اس میڈیا میں بھی وہ آئے تو اس سے اور بھی فرق پڑتا ہے. لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس دفعہ جو تمام چیزیں کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی. پریونٹیو ہیلتھ کے حوالے سے تمام وہی چیزیں کی گئیں جو پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں. اگر شہباز شریف کے دور میں جب ڈینگی کی وبا سر اٹھا رہی تھی تو انہوں نے تمام سرگرمیاں ترک کر دی تھی. 18 گھنٹے روزانہ کام کیا. روزانہ صبح 7 اور 8 بجے ڈینگی پر میٹنگ سے کام کا آغاز کیا. جہاں پانی کھڑا ہوتا تھا اسے صاف کرایا. لوگوں کو یاد ہے دکانداروں کو جرمانے ہوتے تھے اگر باہر پانی کھڑا ہے. گھر گھر لوگ آ کر یہ چیک کرتے تھے کہ گھر کے کسی حصے میں پانی تو نہیں کھڑا. اور صاف پانی, خاص کر صاف پانی میں ڈینگی پیدا ہوتا ہے, تو صاف پانی کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز اس کو ڈھانپ کے رکھنے کے لیے آگاہی مہم چلائی جاتی تھی. شہباز شریف نے ڈینگی کے خلاف انت تک محنت اور جدوجہد کی. اس وقت بھی ایک طبقہ ایسا ہی تھا جو ان پر تنقید کرتا تھا اور انہیں ڈینگی برادران کہتا تھا. اب حقیقت یہ ہے کہ ڈینگی سے آگاہی کی مہم چلائی نہیں گئی کیونکہ میڈیا کو اشتہار دینا پڑتے ہیں اور میڈیا خان صاحب کو پسند نہیں ہے, نہ خان صاحب کی حکومت کے لوگوں کو پسند ہے. انہیں 2% کے صحافیوں سے گفتگو اچھی نہیں لگتی. میڈیا نے حکومت سے اشتہار مانگے بھی نہیں. حکومت کو میڈیا کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے. انہیں صرف یہ پتا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے حکمرانوں کے پول کھل جاتے ہیں. دیکھیں میڈیا شعور دیتا ہے, اس لیے میڈیا کا گلا گھونٹ دو. حکومت نے ڈینگی سے آگاہی کی مہم چلائی ہوتی تو ڈینگی اس طرح نہیں پھیلتا. اب بھی ڈینگی پر سب سے زیادہ کام یا اویئرنیس میڈیا پھیلا رہا ہے, لیکن علاج تو ڈاکٹر نے کرنا ہے اور اقدامات حکومت نے کرنے ہیں. حکومت نے اس سال کسی صوبے میں بھی ڈینگی سپرے کرانے کی زحمت تک نہیں کی, نہ ڈینگی کی وبا سے قبل لوگوں کو آگاہ کیا, نہ اس کی ویکسینیشن ہاسپٹل کو فراہم کی. تو جتنے پیسے اشتہارات کی مد میں حکومت نے بچا لیے اب اس سے زیادہ مریضوں کے علاج پہ خرچ کر رہی ہے. پروگرام اختلاف رائے سے آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. سوشل میڈیا پر ہمارے پیجز موجود ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.